پر محمد و آل محمد باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال جاء رجل الى النبی فقال علمنی عملا یحبنی اللہ علیہ ویحبنی المخلوقون ویسری اللہ مالی ویصح بدنی ویطیل عمری ویحشرنی معک۔ قال هذه 6 خصال تحتاج إلى 6 خصال إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم وإذا أردت أن يسري الله مالك فزكه وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك وإذا أردت أن يحشرك الله معي فاطل السجود بين يدي الله الواحد القهار۔ ایک مرتبہ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر باوز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا درس کا موضوع جو ہے اس کا عنوان پیام آل محمد ہے۔ آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کے پیغامات جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کی ضمانت ہے، ان ارشادات اور ان پیغامات کے حوالے سے آج جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ان روایات کی متن اور معصوم کے کلام کی تطبیق۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کی تعلیمات ہے۔ آل محمد نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے دین کی تمام حقائق کو، تمام معارف کو بیان کیا ہے۔ ایک تو زبان سے اور کلام کے ذریعے سے تمام شریعت کے احکام اور تمام پیغامات کو بیان کیا ہے، اور پھر نہ تنہا زبانی طور پر ان پیغامات کو اور ان ارشادات کو اور انسانیت کی نجات اور سعادت کے لیے تمام اصول اور قوانین کو بیان کیا ہے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اپنی سیرت سے ان تمام چیزوں کو جو زبان سے بیان کی گئی ہے اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل اور عملاً کر کے انجام دیا ہے، اور سب کو دکھایا ہے کہ وہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو آل محمد نے نہ کی ہو، کہ تمام نیکیوں کو اپنے عملی زندگی میں انجام دے کر جتنے بھی فرائض ہے، واجبات ہے یا مستحبات ہے، ان تمام سب کو عملی زندگی میں انجام دے کر سب کو دکھایا ہے اور عملی زندگی میں سب کو سکھایا ہے۔ تو آل محمد کے پیغامات ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو ان پیغامات پر، ارشادات پر عمل کرے ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، سعادت ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، اور آخرت کے بھی تمام کامیابیوں کا حصول اور آخرت کی کامیابیوں کا دار و مدار جو ہے آل محمد کے ارشادات اور تعلیمات پر عمل کرنے میں موقوف ہے۔ جو آل محمد کے ارشادات پر عمل کرے وہ آخرت میں بھی عظیم درجات کو اور عظیم مقامات کو پا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ آل محمد کے ساتھ پروردگار عالم اس شخص کو محشور کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں نے بہت ساری روایات آپ کی خدمت میں ہماری معتبر اور مستند کتابوں سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ سب سے پہلی روایت، اس روایت کا راوی مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کو اگر میں بجا لاؤں، انجام دوں، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے مجھے 6 چیزیں مل جائے، یعنی اس کی 6 خواہشات ہے، 6 حاجات ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی 6 ضرورتیں ہیں،
اور وہ اپنی ضرورتوں کو پانے کے لیے، اپنی حاجات کے حصول کے لیے سرور کائنات سے ایک ایسا عمل کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمل اگر آپ مجھے تعلیم دے، اس کو اگر میں انجام دوں تو یہ میری 6 خواہشات اور یہ 6 جو میری حاجات ہے وہ پوری ہو جائے۔ سب سے پہلی خواہش یہ کہ ایک ایسا عمل مجھے بتائیں کہ اس کو انجام دوں تو میں محبوب خدا بن جاؤں، خدا کی پسندیدہ اور محبوب ترین انسانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور دوسری اس کی خواہش یہ ہے کہ خدا کا محبوب بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہ میں بھی محبوب انسان ہو، پسندیدہ انسان ہو، اور ہر دل عزیز ہو، ہر انسان مجھ سے محبت کرے، ہر انسان مجھے چاہے، یعنی محبوب خدا ہو اور محبوب لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب اور پسندیدہ انسان بن جاؤں۔ یہ دوسری خواہش۔ تیسری خواہش جو ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری مال اور دولت فراوان ہو، رزق میں وسعت ہو، مال میں فراوانی آ جائے۔ اور چوتھی خواہش یہ ہے کہ پروردگار عالم مجھے عافیت اور تندرستی عطا کرے، کہ مجھے بدن میں عافیت ہو، تندرستی ہو اور سلامتی ہو، صحت ہو، کوئی بیماری پریشانی یا کسی قسم کے مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ یہ اس کی چوتھی خواہش ہے۔ پانچویں خواہش یہ کہ وہ یطیل عمری، خدا میری عمر میں برکت عطا کرے اور عمر جو ہے وہ طولانی ہو، یہ اس کی خواہش ہے۔ اور آخری اور چھٹی جو خواہش ہے وہ ہر مومن کی یہی خواہش ہے، اور شخص کا بھی یہی خواہش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عمل بتائیں، اگر میں اس عمل کو بجا لاؤں تو پروردگار عالم قیامت کے دن مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے، جنت میں آپ کے ساتھ جگہ ملے، اور عظیم ترین کامیابی جو ہے وہ قیامت کے دن مجھے حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری 6 خواہشات ہیں، 6 تمنا اور آرزوئیں ہیں، ان کو پانے کے لیے یہ 6 خواہشات جو ہے وہ ناممکن نہیں ہیں، یہ سب ممکن ہے، یہ ساری خواہشاتیں پوری ہوگی، اللہ تمہیں عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ان خواہشات کو پانے کے لیے 6 اعمال کرنے پڑیں گے۔ یعنی آل محمد نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھایا، یہ کرو گے تو یہ کامیابیاں ملے گی، یہ ساری سعادتیں اور خوشبختیاں تمہیں ملے گی۔ فرمایا حاذی 6 خصال تحتاج الی 6 خصال، یہ 6 تمہاری حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں، اس کو پانے کے لیے 6 اعمال تمہیں کرنے ہوں گے، اور 6 اعمال کرو گے تو یہ ساری خواہشات تمہیں مل جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں خوف خدا، معرفت خدا حاصل کرو، اور پھر تقوی اختیار کر کے زندگی کرو۔ یعنی پہلے معرفت پروردگار، پھر عملی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری۔ اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو قرآن میں صریح اعلان کیا گیا ہے ان اللہ یحب المتقین، خدا متقین کو چاہتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو توجہ کر برادران عزیز، معصیت کے ساتھ کوئی بھی انسان محبوب خدا نہیں بن سکتا ہے۔ معصیت کار انسان، گناہگار انسان مبغوض خدا ہے، خدا کا ناپسند انسان ہے۔ لیکن وہ شخص محبوب خدا بنتا ہے سب سے پہلے اس نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے، پھر خدا کی عبودیت اور بندگی اختیار کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ زندگی کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تم خدا کے محبوب ترین انسانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز فرمایا اگر تم واقعاً لوگوں کے درمیان محبوب بننا چاہتے ہو، لوگ تمہیں پسند کرے، لوگوں کی دلوں میں تمہاری محبت ہو، تو فرمایا لوگوں پر احسان کیا کرو، لوگوں پر نیکی کیا کرو، لوگوں کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرو، مشکلات کو دور کرو۔ تھوڑا توجہ کریں، وہ لوگ جو واقعاً لوگوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کی مشکلات کا احساس رکھتے ہیں، بیماریوں میں ان کے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کی دوری کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ ہر دل عزیز ہے۔ جب تم نے کسی کی مشکل کو حل کیا، پریشانی کو دور کیا، ان کے اوپر نیکی کے احسان کیا، تو تم ان کی دلوں میں جگہ بنا لو گے، محبوب بن جاؤ گے ان لوگوں کے۔ لہٰذا محبوب بننے کا طریقہ خدمت خلق ہے۔ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں پر نیکی اور احسان کرتے ہیں، وہ لوگ محبوب ناز بن جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور ان کی الفت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ذیل میں، اسی کی ذیل میں آیا ہے، لوگوں کو دینے کی کوشش کرو، لوگوں سے لینے کی اور مانگنے کی کوشش نہ کرو۔ جو دیتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے اگر تم اپنی حاجت کا اظہار کرو گے، لینے کی کوشش کرے گا تو لوگ تم سے بھاگ جائے گا۔ دینے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، لینے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا لوگوں کو دیا کرو، احسان کیا کرو، اور لوگوں کا محتاج نہ ہوا کرو، اور ان سے کوئی لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا تیسری حاجت، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال اور دولت میں فراوانی آ جائے تو تم زکوٰۃ دیا کرو۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں وسعت اور فراوانی عطا کرتا ہے۔
یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی آیا ہے، معصومین کی روایات میں بھی آیا ہے۔ خمس اور زکوٰۃ کا جو نظام خدا نے واجب کیا ہے وہ اس کا مقصد اصل یہ ہے لوگوں کے مال میں برکت پیدا ہو، لوگوں کے مال میں وسعت پیدا ہو، اور غریبوں کی دعائیں مل جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس شخص کے لیے جو ہے اس کی مال اور اس کا جو سرمایہ ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ اس کے توبہ میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زکوٰۃ کی آیت آئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، فرمایا لوگوں کے مال سے آپ زکوٰۃ لے لو، ان سے زکوٰۃ حاصل کرو، تاکہ اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا مال بھی پاک ہو جائے، ان کی جان بھی پاک ہو جائے، اور ان کی مال و دولت میں فراوانی اور وسعت آ جائے۔ پھر ساتھ ساتھ پیغمبر کے لیے حکم ہوا جب آپ ان سے زکوٰۃ لے لیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی مال کی وسعت کے لیے دعا کریں، ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ تو پیغمبر کی دعا بھی ملے گی زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور رزق میں وسعت اور فراوانی بھی آئے گی زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ برادران عزیز دنیا کا تجربہ شدہ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص بخل اختیار کرے، زکوٰۃ نہ دے، خمس نہ دے، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے، یا غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کسی قسم کے تعاون نہ کرے، بخیل انسان فقیر ہوگا، اس کے مال میں وسعت نہیں آئے گی، اس کے مال میں فراوانی نہیں ہوگا۔ لیکن سخی انسان اللہ تعالیٰ اس کے مال میں فراوانی عطا کرے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے، زیادہ سے زیادہ دین کی مدد کر سکے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں وسعت و فراوانی آئے تو فزکی ہی تم زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بدن صحت اور سلامت اور تندرست رہے، عافیت پائے، تو کثرت سے صدقہ دیا کرو۔ تھوڑا توجہ کریں برادران عزیز، صدقہ انسان کی زندگی میں خصوصاً عافیت پانے میں، تندرستی کے حصول میں، بلاؤں کی دوری میں، پریشانیوں کو ہٹانے میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت اور تندرستی میں صدقہ بہت زیادہ مؤثر ترین عمل ہے۔ صدقے کے ذریعے سے انسان دنیا کی بلاؤں سے بھی، پریشانیوں سے بھی، بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت کے جو عذاب ہے، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ روایت میزان الحکمہ میں آیا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر روز صدقہ دے تاکہ اس دن کی بلاؤں سے محفوظ رہے، اس دن کی پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ رہے۔ یہ میزان الحکمہ میں آیا ہے، علی کل مسلم فی کل یوم صدقۃ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر دن جو ہے وہ صدقہ دے۔ تو کسی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پیسے والے نہیں ہیں، ہم تو فقیر ہیں، غریب ہیں، ہم کہاں سے صدقہ دیں گے، ہم تو خود لینے والے ہیں، ہمارے پاس تو خود نہیں ہے جو ہم دے سکے۔ یہ اس بات کو غور سے سنیں، لفظ صدقہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ وہ مال سے کچھ چیزیں دے دے اور مال سے کسی کی مدد کرے۔ پیغمبر نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ پھر اسی کے ذیل میں آیا ہے اگر تم کسی کو راہ حق دکھاؤ گے، ہدایت کرو گے، گمراہ انسان کو ہدایت کر کے راہ حق کی طرف لاؤ گے تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا نیکی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرو گے، وہ مشکل سے، پریشانی سے نجات دو گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بیماروں کی تم عیادت کرتے ہو، عیادت کے لیے جاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا لوگوں کو سلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا ہر نیکی جو ہے نا وہ صدقہ ہے۔ لہذا لفظ صدقہ در حقیقت انتہائی نیک اور مفید اور مؤثر کام انجام دینے کا نام صدقہ ہے۔ تو لہذا فرمایا پیغمبر نے اگر تم چاہتے ہو تمہارا بدن محفوظ رہے تو فاکثر من الصدقۃ۔ اس کے بعد فرمایا اگر تمہاری عمر میں برکت ہو، عمر میں وسعت ہو، عمر طولانی ہو جائے تو تم صلہ رحمی انجام دیا کرو، رشتہ داروں سے اچھے روابط جو ہے وہ رکھو اور ان سے اچھے تعلقات رکھو۔ برادران اس پہ بھی تو توجہ کریں، قرآن پاک کی آیات میں، معصومین کی روایات میں صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحمی وہ عظیم اور مؤثر ترین عمل ہے، اس عمل کو کوئی انجام دے گا تو پروردگار عالم اس کے مال میں بھی وسعت عطا کرتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام روایات میں آیا ہے صلہ رحمی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں، دعا سلام رکھیں، تعلقات اچھے رکھیں، بلکہ آج ہی میں نے مطالعہ کیا، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں صلہ رحمی کی معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے صلہ رحمی کا ایک اعلیٰ مصداق ہے، ایک ادنیٰ مصداق ہے۔ سب سے کم ترین درجہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھے روابط رکھو،
ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ، ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، ان سے شائستہ اور بہترین تعلقات رکھو، آنا جانا، دعا سلام، یہ ادنا ترین صلہ رحمی ہے۔ لیکن صلہ رحمی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کے غم کو دور کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، یعنی زندگی میں اس طریقے سے شریک ہونا، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے، اس کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھے۔ مثال کسی رشتہ دار کے یہاں ولادت ہوئی ہے، تم اتنا خوش ہو جاؤ جتنا وہ خوش ہے، ان کو تبریک پیش کرو، ان کے لیے ہدیہ پیش کرو۔ یا مثال کوئی غم اور کوئی پریشانی پیش آئی ہے، جیسے کوئی فوتگی ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تم روایت میں آیا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، ان کی تسلیت کے لیے چلے جاؤ اور ان کے غم میں برابر جو ہے نا وہ حصہ رکھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی میں زندگی کی تمام غم و خوشی میں شریک ہونا، رشتہ داروں کے غم کو اپنا غم سمجھنا، رشتہ داروں کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھنا، یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ ترین مصداق ہے۔ لہٰذا فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے عمر میں وسعت و فراوانی آئے تو فصل ذوی ارحامک، اپنے رشتہ داروں سے اچھا روابط رکھو۔ آخری اور چھٹی حاجت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہو جائے اور اللہ جنت عطا کرے، تو اپنے سجدوں کو رب العالمین کے حضور میں طول دیا کرو، طولانی سجدے کیا کرو، بہت زیادہ سجدے کو طول دو اور سجدے میں بہت زیادہ اپنے اوقات کو سجدے میں قرار دے دو۔ ایسا کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں میرے ساتھ جو ہے وہ محشور کرے گا۔ یہاں پر بھی میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو برادران عزیز، بندے کے حالات میں سے بہترین حالت جو خدا کو پسند ہے اور خدا بندے پر خاص عنایت کرتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے کی حالت بندے کے حالات میں سے پسندیدہ ترین حالت ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا سے اس وقت نہایت قریب ہو جاتا ہے جب سجدے میں چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر سجدے کی حالت کے ساتھ ساتھ اگر گریے کی حالت ہو تو مولا نے فرمایا اس سے بڑھ کر پسندیدہ حالت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ سجدے میں جب گیا تو بندے نے اپنی غرور و انانیت کو مٹا دیا ہے، جھک گیا خدا کے حضور میں، مٹ گیا ہے خدا کے حضور میں، اور پھر ساتھ ساتھ گریہ بھی کر رہا ہے، اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف بھی کر رہا ہے، توبہ اور استغفار بھی کر لیتا ہے۔ امام کا فرمان ہے تمہارا سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے خدا تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ میزان الحکمات صفحہ نمبر 106 پر آیا ہے۔ ایک شخص ہے امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، سعید ابن یسار۔ سعید ابن یسار نے مولا سے سوال کیا، اے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ خدا کے مقرب ترین انسانوں میں بن جاؤں اور مقرب ترین انسانوں میں شامل ہو جاؤں، وہ کون سی حالت ہے کہ جو ہمیں خدا سے قریب کر دے؟ تو مولا نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو ساجد ادعو اللہ لدنیاک و آخرتک۔ قریب ترین حالت جو بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، پس تم سجدے میں جا کر اپنی دنیا کے لیے دعا مانگا کرو، آخرت کے لیے دعا مانگا کرو۔ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے اور خدا اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، دنیا کے لیے دعا کرے تب بھی خدا عطا کر لیتا ہے، دنیا مانگے تو دنیا عطا کرتا ہے، اور آخرت کا مطالبہ ہو تو خدا آخرت عطا کر لیتا ہے۔ لیکن ایک اور روایت انتہائی عظیم ایک روایت ہے، یہ بھی میزان الحکمہ باب السجدہ صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ امام صادق علیہ السلام خود کربلا کے واقعے کے بعد خاک کربلا کو ساتھ رکھتے تھے، ہمیشہ خاک کربلا ہمراہ رکھتے تھے، جب بھی نماز پڑھے تو خاک کربلا پہ سجدہ کرتے تھے، اور یہ جملہ فرماتے تھے السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع۔ امام حسین کی تربت پر خاک کربلا پر سجدہ کرنا 7 موانع کو دور کر کے اس کی عبادت بارگاہ الہی میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال قبول ہو، نماز قبول ہو جائے، سارے حجاب ہٹ جائے، 7 قسم کے حجاب دور ہو جائے، تمہاری عبادت بارگاہ الہی میں پہنچے، تو تم خاک کربلا پر سجدہ کیا کرو۔ لہٰذا ایک سجدے کی حالت بخصوص خاک کربلا پر سجدہ کرنا یہ انسان کی عبادت اور بندگی کی معراج ہے۔ آئیے اسی روایت کو ہم پڑھتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے خصال الصدوق میں آیا ہے، بہار الانوار میں آیا ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اور جناب محدث نوری نے مستدرک الوسائل اس میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 میں یہ روایت نقل کے انتہائی معتبر روایات میں سے ہے۔ ان امیر المومنین علیہ السلام
مولا کائنات سے یہ روایت ہے، مولا نے فرمایا جاء رجل الی النبی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آیا، فقال علمنی عملا یحبنی اللہ علیہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل تعلیم دیجئے جب اس عمل کو میں انجام دوں تو یحبنی اللہ علیہ، خدا مجھے پسند کرے، محبوب بندوں میں شمار کرے، یعنی میں اس عمل کے وجہ سے محبوب خدا بن جاؤں، یہ اس کی پہلی خواہش ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ یحبنی المخلوقون، مخلوق خدا میں بھی، لوگوں میں بھی میں محبوب اور پسندیدہ انسان بن جاؤں۔ اور تیسری اس کی خواہش ہے وہ یسری اللہ مالی، خدا میرے مال اور دولت اور ثروت کو فراوان کر دے، رزق میں وسعت آ جائے۔ وَيُصِحُّ بَدَنِي، اور چوتھی حاجت یہ کہ میرے بدن صحیح و سالم ہو، تندرست ہو، عافیت مجھے ملے ہو، تندرستی حاصل ہو۔ اور پانچویں حاجت یہ ہے وہ یطیل عمری، میرا عمر طولانی ہو، زندگی میں برکت ہو۔ اور چھٹی حاجت یہ ہے وَيَحْشُرُنِي مَعَكَ، اور قیامت کے دن پروردگار عالم مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے اور جنت میں خدا مجھے جگہ عطا کرے۔ اس سائل کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا یہ تیری حاجتیں حاصل ہوگی اور یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اسے پانے کے لیے تمہیں 6 کام انجام دینے پڑیں گے۔ ہذہ 6 خصال تحتاج الی 6 خصال، یہ تیری 6 تمنائیں اور 6 خواہشات ہیں جن کو پانے کے لیے 6 کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ سب سے پہلا کام اذا اردت ان یحبک اللہ فخف واتقی، اگر تم چاہتے ہو محبوب خدا بن جائے تو خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو۔ یقیناً خوف خدا معرفت کے نتیجے میں ہے، خدا کی معرفت حاصل کرو تاکہ خوف خدا حاصل ہو۔ واتقی، اور عملی زندگی میں تقوی اختیار کرو اور فرائض اور واجبات کو انجام دو۔ اگر متقی بن جائے تو پھر قرآن میں اعلان ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ متقین کو خدا چاہتا ہے۔ دوسری جو ہے وہ حاجت اس کو پانے کا طریقہ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ، اگر تم چاہتے ہو کہ مخلوق تم سے محبت کرے فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، ان پر احسان کیا کرو، نیکی کرو، ان کے کاموں میں مدد کرو۔ وَارْفَضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، لیکن ان کے ہاتھ سے کچھ لینے کی کوشش نہ کرو، دینے کی عادت ڈالو، ان سے لینے کی یا ان کا محتاج نہ بنو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو فراوان کرے تو پھر زکوٰۃ اور خمس کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرو، جو زکوٰۃ دیتا ہے خدا اس کے مال کو فراوان کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں صحت و تندرستی عطا کرے، بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہے، تو کثرت سے صدقہ دیا کرو، بہت زیادہ صدقہ دو، دن میں بھی رات میں بھی۔ ہر مہینے کے پہلی کو میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے کی پہلی کو 2 رکعت نماز ہے، امام جواد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے، جو اس 2 رکعت نماز کو ادا کرے، نماز اول ماہ کے نام سے معروف مفاتی میں ہے، اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ دے دے ہر مہینے کی ابتدا میں، تو گویا کہ اس نے سلامتی کو خدا سے خرید لیا ہے، اپنے سلامتی کو خدا سے گویا کہ اس نے ایسا معاملہ کہ اب خدا اس کو سلامتی یقیناً عطا کرے گا۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو صدقہ یعنی سلامتی حاصل ہو تو فاکثر من الصدقتی، صدقہ جو ہے وہ زیادہ دیا کرو۔ یہ ایک بات آپ لوگوں کو خدمت میں عرض کروں، روایات میں آیا ہے صدقے کی بہت سارے انواع اور اقسام ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے افضل الصدقتی ارشاد المعروف، بہترین صدقہ لوگوں کو ہدایت دینا ہے، راہ حق کی طرف دعوت دینا ہے، خدا کی معرفت کرانا ہے۔ یعنی تم چاہتے ہو بہترین صدقہ دیں تو وہ لوگوں کو ہدایت دینا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرنا ہے۔ لہذا فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ فَصِلْ ذَوِي أَرْحَامِكَ، اگر تم چاہتے ہو تمہارا عمر طولانی ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھے روابط جو ہے نہ رکھو، اس طریقے سے خدا تمہارے عمر میں وسعت اور فراوانی اور برکت عطا کرے گا۔ صلہ رحمی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ مؤثر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخری حاجت اس کو پانے کا طریقہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي، اگر تمہارا ارادہ ہو، خواہش ہو
کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اور آل محمد کے ساتھ محشور ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، فَأَطِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سجدے کو طول دو، بہت زیادہ سجدہ کیا کرو اس ذات حق کے حضور میں جو واحد قہار ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تم زیادہ سجدہ کرو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور نتیجے میں خدا قیامت کے دن میرے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ روایت بہار الانوار میں بھی ہے، اور جناب شیخ عباس قمی نے میزان الحکمہ میں اور شیخ صدوق نے کتاب خصال میں نقل کیا ہے۔ یہ میں ورقے میں نہیں لایا ہوں، تھوڑا اس روایت پر غور کریں۔ روایت میں آیا ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر اپنی گناہوں کا اعتراف کیا، یا رسول اللہ انی کثیر الذنوب وقلیل العمل، میرے عمل اور عبادات اور نیکیاں بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کو اگر میں بجا لاؤں تو میرے گناہ معاف ہو جائے اور خدا کے سامنے سرخ روح ہو جائے اور میرے گناہوں کی مغفرت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرِ السُّجُودِ فَإِنَّ السُّجُودَ تُحِطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تُحِطُّ الرِّيحُ وَرَقَةَ الشَّجَرِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے، سارے گناہ جڑ جائے اور تمہارے گناہ کی مغفرت ہو تو بہت زیادہ سجدہ کیا کرو، اس لیے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس کی وجود سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جب خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں، جب خزاں کی ہوائیں آتی ہے تو سارے پتوں کو گرا دیتا ہے اور ٹہنیاں سے رہ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب تم سجدے میں چلے جاؤ گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور خدا کی رضا اور خوشنودی۔ لہٰذا انسان کی کامیابی میں اور آخرت میں پیغمبر نے فرمایا آل محمد کے ساتھ معشور ہونے میں سب سے مؤثر ترین نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، سجدے کو طول دیا کرو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا ہمیں ان اعمال کو انجام دے کر دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ اسی پہ حدیث پڑھیں گے دوسری پیام آل محمد، اسی میں لکھا ہوا، اسی صفحے کے نمبر روایت نمبر 3 ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، عن علی بن ابی طالب علیہ السلام ان النبی قال فی وصیتہ لہ یا علی سبعۃ من کن فیہ فقد استکمل حقیقۃ الایمان وابواب الجنۃ مفتحۃ لہ من اسبغ وضوءہ واحسن صلاتہ وادى زکاة مالہ وکف غضبہ وسجن لسانہ واستغفر لذنبہ وادى النصیحۃ لأہل بیت نبیہ۔ حضرت بقیت اللہ العظم منجی بشریت مصلح کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا عنوان جو ہے مہم ترین پیام آل محمد، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کے لیے آل محمد کی پیغامات اور ان کے ارشادات۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آل محمد نے ہماری کامیابی اور ہماری سعادت اور ہماری نجات کے لیے سب کچھ بیان فرمایا ہے۔
آل محمد کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر اور ان کے ارشادات پر، ان کے پیغامات پر عمل کرے، اور اصل جو زندگی ہے جس کا نام قرآن نے حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے، پاکیزہ زندگی اور کامیاب زندگی اس شخص کے لیے ملتی ہے جو آل محمد کے پیغامات اور ان کے ارشادات پر عمل کرے۔ تو دنیا میں بھی عزت ہے، سربلندی ہے اور کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی عظیم ترین درجات اور مقامات کا حصول آل محمد کی تعلیمات اور ارشادات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک انتہائی عظیم الشان روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان انسانوں کو جو اس روایت پر عمل کرے جنت کی خوشخبری بھی دیا ہے، اور اس کا ایمان کامل ہونے کی بشارت اور خوشخبری بھی دیا ہے۔ مولا کائنات سے یہ روایت ہے، مولا نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وصیت نامہ امیر المومنین میں، یہ اگر آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو تو اس کتاب کو حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں کی ہے مولا کائنات کو مخاطب قرار دے کر۔ اس کتاب کا نام ہے وصایا رسول لزوج البتول، سرور کائنات کی وصیتیں، نصیحتیں امیر المومنین کے ذات سے، امیر المومنین سے مخاطب ہو کر، ایک جامع اور کامل ترین پیغامات ہے، ارشادات ہے جو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ایک معصوم سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات نے نقل کیا ہے۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ پیغامات بشریت تک پہنچ جائے، تو بہترین امین امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، اس ذات کے ذریعے سے پیغمبر نے اپنے تمام پیغامات کو، اپنے ارشادات کو بشریت تک پہنچانے کے لیے ایک وصیت کے طور پر ان تمام نصیحتوں کا مجموعہ جو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، پیغمبر نے حضور مولا کائنات سے خطاب کر کے فرمایا، اے علی، صحبت توجہ کریں، 7 صفات ہے، یہ کسی بھی انسان میں موجود ہو تو اس کا ایمان کامل ہے، وہ واقعی مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ کمال ایمان کے مالک ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، یعنی اس کو واقعی مومن کہہ سکتا ہے۔ 7 صفات جس کی ذات میں ہو، جس کی زندگی میں ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری دیا ہے، یہ 7 صفات جس کی زندگی میں ہے اور جو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کی مرضی ہے جس جنت میں چلا جائے، جنت الخلد میں جائے، جنت المأوا میں جائے، جنت الفردوس میں، جنت النعیم میں چلا جائے۔ خودی کو کر بلند اطلاع کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو جس جنت میں جانا چاہتا ہے اللہ نے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے، اور اب تمہاری مرضی ہے جس جنت کو انتخاب کرنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے اس کی زندگی میں 7 صفات ہوں۔ یہ 7 صفات اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں ہے تو پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ واقعی ایمان کے مالک ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اور پھر قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جس جنت میں جانا چاہے خدا اس کو اختیار دے دیتا ہے۔ اب وہ 7 صفات کیا ہیں جو کسی میں ہو تو اس کے ایمان کامل ہے، وہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے برادران، اس کو ذرا سمجھے اور عملی میدان میں اپنائیں بھی۔ پہلی صفت ہے کہ من اسبغا وضوءہ، وہ شخص جو اپنے وضو کو کامل اور بہتر انداز سے انجام دے۔ یہ اسبغا وضوءہ، اس اسبغا کا جو لفظ ہے الف سین بے غین، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، یہ لفظ قرآنی ہے، 2 معنی ہے، ایک درست اور محکم، یعنی بہترین طریقے سے وضو کو بجا لائے، وضو میں کوئی خلل و کمی نہ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے دائم الوضو ہونا، ہمیشہ باوضو رہنا، کثرت سے وضو کرنا۔ یہ سورہ ورقہ حشر میں، سورہ لقمان میں آتا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، خدا نے اپنی نعمتوں کو تم پر فراوان کر دیا ہے، بہت زیادہ اللہ نے نعمتوں کو عطا کیا ہے، ظاہرتاً و باطنہ، ظاہری نعمتیں جو نظر آنے والی نعمتیں ہیں، وہ باطنہ اور باطنی نعمتیں جو تمہاری نگاہوں سے مخفی ہے، لہذا ظاہر اور باطن کی نعمتوں کو خدا نے فراوان کر دیا ہے۔ تو لفظ اسبغا جو ہے اس آیت میں بہت زیادہ اور فراوان کے معنی میں آیا ہے۔ اس حدیث کا معنی ہمارے بزرگ محدثین نے بیان کیا ہے، اسبغ وضوءہ کا مطلب بہت زیادہ وضو کرنا، مطلب ہمیشہ باوضو رہنا، دائم الوضو رہنا۔ یہ معصوم کی سنت ہے،
پیغمبر کی سیرت ہے، آل محمد کی سنت ہے. جو شخص باوضو رہتا ہے اس کی جو حالت ہے وہ عبادت میں گزرتی ہے. سانس تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور ذہن میں اس کے وسوسے اور انحرافی افکار جو نہیں آتا ہے. متعدد روایات میں آیا ہے باوضو رہا کرو. ایک انتہائی مستند اور معتبر روایت میں ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے. اور اتفاق سے کل ہی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو جمیل طارق صاحب اس کے اوپر بڑا زور دے رہے تھے اور اس کا سرخی لکھا ہوا ہے رزق کی وسعت کے لیے آسان ترین نسخہ دولت کی فراوانی کے لیے. تو اس روایت کو نقل کیا ہے. ہماری کتابوں میں جو ہے شیخ صدوق نے کتاب خصال میں نقل کیا، ان کی کتابوں میں کنز العمال میں یہ روایت ہے. خلاصۃ فریقین میں یہ روایت موجود ہے. ایک شخص جو بہت فقیر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے آسان ترین کوئی نسخہ بتائیں کہ میری رزق میں وسعت آئے، فراوانی آئے، مال میں وسعت آ جائے. تو حضور نے فرمایا عدم الطہارہ یوسع اللہ علیک رزقک. تم ہمیشہ باوضو رہو، طہارت کو ادامہ دو. جیسے وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو. ایسا کرو گے تو یوسع اللہ الرزق، خدا تمہارے رزق میں وسعت اور فراوانی عطا کرے گا. پھر روایت کے ذیل میں آیا ہے ففعل الرجل فوسع اللہ رزقہ. اس شخص نے پیغمبر کے اس نسخے پہ عمل کیا تو اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا. تو باوضو رہنا رزق کی وسعت اور فراوانی کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. میں آپ کو انتہائی ایک معتبر اور انتہائی اہم روایت بیان کرتا ہوں. میری خواہش ہے اس کا سننے کے بعد اس کا وہ ترک نہ کرے. ہمیشہ باوضو رہنے کی تاکید ہے. خاص طور پر فقہی کتابوں میں بھی آیا ہے بعض مواقع پر وضو کی حالت میں رہنا سنت ہے اور بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے. ان میں سے مثال کے طور پر مجلس میں آ رہا ہے، مجلس امام حسین میں آ رہا ہے، باوضو ہو بدون وضو، مجلس عبادت ہے، ذکر آل محمد عبادت ہے، ثواب ملے گا. لیکن وہ مومن جو وضو کی حالت میں بیٹھا ہے اور ذکر آل محمد سن رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور جو بغیر وضو کے، دونوں کے درجہ میں آسمان زمین فرق ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ ذکر خدا، اکثر ذکر اللہ کے، ذکر خدا کا ہمیشہ ذکر خدا بھی کر رہا ہے اور وضو کی حالت میں بھی ہے تو اس کا بڑا ثواب ہے. خاص طور پر یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ترک نہ کریں، سونے سے پہلے کبھی وضو کو ترک نہ کریں، باوضو سو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بات متطہرا فکأنما بات مصلیا. جو شخص باوضو سو جائے گویا کہ اس نے پوری رات نماز میں گزار دیا ہے، پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب دیتا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے من اصبح متطہرا فکأنما احیا اللیل کلہ. جو باوضو جو ہے نا وہ صبح کرے تو گویا کہ اس نے پوری رات جا کر عبادت کی ہے. یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے. بہت تفصیلی میں ایک حصہ بیان کرتا ہوں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ہر رات جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ہر روز جو نا قرآن پاک ختم کرتا ہے، پوری قرآن ہر روز تلاوت کرتا ہے. تو تمام اصحاب خاموش رہے. کسی نے نہیں کہا کہ میں ہر رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں، ہر روز روزہ رکھتا ہوں، ہر روز قرآن پاک کر. کوئی نہیں کر سکتے تھے. جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں ہر رات عبادت میں گزارتا ہوں اور ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور ہر روز روزہ بھی رکھتا ہوں. تو ایک شخص نے اعتراض کیا اور تاریخ میں جملہ آیا یا رسول اللہ انہ کذاب، جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. ہم نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بولتا ہے کہ رات کو جا کے عبادت کرتا ہے، ہم نے خود ان کو سوتے ہوئے دیکھا ہے. تو پیغمبر نے یہ عجیب جملہ کہا مہ انہ لقمان امتی. خاموش ہو جاؤ، سلمان میری امت کا لقمان ہے. سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے سلمان، اور کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. سلمان سے کہا آپ اپنی بات کی تصدیق پیش کریں. تو پیغمبر کے یہی فرمان نقل کیا. جب سے آپ نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے پوری رات عبادت میں گزرتی ہے. میں نے کبھی بھی جو ہے نا بغیر وضو کوئی رات نہیں گزاری، ہر رات کو میں وضو کے ساتھ. تو آپ کا فرمان کے مطابق میری ہر رات عبادت میں گزرتی ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. ہر مہینے میں 3 دن روزہ میں ضرور رکھتا ہوں، پورا سال اسی طرح سے میری گزرتی ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. اور میں ہر روز کم از کم 3 مرتبہ قل واللہ کی تلاوت کرتا ہوں تو آپ کے فرمان کے مطابق مجھے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو لہٰذا پہلی چیز جو ایمان کی کمال کا سبب ہے ہمیشہ باوضو رہنا، اور باوضو جو ہے نا وہ
زندگی گزارنا، خصوصاً باوضو سونا اور باوضو جو ہے وہ زندگی گزارنا۔ دوسری چیز پیغمبر نے فرمایا وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، وہ شخص واقعی کامل ایمان کے مالک ہے، اس کے لیے خدا جنت کی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ توجہ کریں، جو بہترین طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرتا ہے، نہ تنہا نمازوں کا پابند ہے، لفظ آیا ہے احسن صلاتہ، نماز کو بہترین کامل ترین انداز سے بجا لاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، وہ شخص جو گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی نماز ہے، جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی نماز ہے، مسجد میں بغیر جماعت کے پڑھے وہ بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے وہ بھی نماز ہے، اور جو حضور قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی نماز ہے، اور نماز میں 50 خیالات اور 50 افکار کے ساتھ جو ہے نا دنیا کے فکر کے ساتھ بھی نماز، وہ بھی نماز ہے۔ احسن صلاتہ کا مطلب یہ ہے وہ نماز کو بہترین انداز سے پڑھتا ہے، یعنی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، جماعت کی حالت میں پڑھتا ہے، حضور قلب کی صورت میں پڑھتا ہے، اور قرآن پاک کی جو آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس مصداق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع کے ساتھ اور کمال معرفت کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو وہ بہترین نماز کا مالک ہے۔ اس انداز سے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَدَّ زَكَاةَ مَالِهِ، اس شخص کے لیے خدا جنت کی دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ بات برادران عزیز روایت میں بھی ہے اور آیات میں بھی کئی مقامات پر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے۔ نماز در حقیقت حق اللہ ہے، خدا کے حق اور خدا کی احسانات اور خدا کی نعمتوں کی ادائیگی کا طریقہ نماز ہے، لہذا نماز حق اللہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ تو صرف جو ہے نا وہ نمازی بننا کافی نہیں ہے، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب مال پر زکوٰۃ آ جائے، خمس کا جب مورد آ جائے تو خمس و زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اس کی ایمان کی علامت ہے، اور جب زندگی بھر خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو اس روایت میں آیا ہے وَكَفَّ غَضَبَهُ، میری خواہش ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں۔ دنیا کی بربادی میں، آخرت کی بربادی میں انسان کی ذات میں ایک بری صفت ہے، اس نے دنیا کو بھی برباد کیا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس صفت سے اگر اپنا آپ کو پاک کریں تو وہ دنیا کی کامیابی کو بھی پا لیتا ہے، آخرت میں جنت کو بھی پا لیتا ہے۔ اس بری صفت کا نام غصہ ہے، اس بری صفت کا نام برداشت کرنا ہونا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو الفاظ بھی اس کے برے آ جاتے ہیں، اس کے انداز بھی برا ہو جاتا ہے، پھر لڑائی کی نوبت آتی ہے، پھر قطع کلامی کی گفتگو آتی ہے، پھر بہت سارے مسائل۔ روایت میں آیا ہے الغضب مفتاح کل شر، غصہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ جس کے پاس غصہ آ گیا تو وہ غلط الفاظ بھی کہتا ہے، لڑائی بھی کر دیتا ہے، پھر بہت سارے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اور اس شخص کے لیے خدا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ برداشت والا انسان وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے خدا، اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اس روایت کے مطابق جو ہے وہ پانچویں صفت یہ آیا ہے وَسَجَنَ لِسَانَهُ، وہ شخص ایمان، اس کا ایمان کامل ہے اور جنت کے دروازے خدا کھول دیتا ہے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا ہے، زبان کو زندان میں ڈال دیا ہے۔ برادر عزیز تھوڑا سا توجہ کریں، روایات میں آیا ہے جو شخص زبان پر قابو پا سکے وہ واقعی مومن ہے، واقعاً اس نے برائیوں سے اپنا آپ کو نجات دیا ہے۔ زبان پر اگر خدا نے اس کا قابو نہ پائے تو زبان سے پھر غیبت ہے، پھر جھوٹ ہے، پھر تہمت ہے، پھر نازیبا الفاظ ہے، پھر ان نازیبا الفاظ کے نتیجے میں خدا کے غضب اور ناراضگی۔ لہذا روایات میں آیا ہے پیغمبر نے فرمایا اگر تم دنیا میں نجات چاہتے ہو، آخرت میں نجات چاہتے ہو، یہ پیغمبر کا فرمان ہے احفظ لسانک فإن فی حفظ اللسان نجات المؤمن، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول رکھو۔ مومن کی نجات زبان کے کنٹرول میں رکھنے میں ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَسَجَنَ لِسَانَهُ، جو زبان کو قابو میں رکھے، زبان پر حفاظت کرے، اس کا ایمان کامل ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور چھٹی صفت فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لِذَنبِهِ، دیکھو برادر عزیز پر تھوڑا توجہ کریں، وہ واقعاً مومن نہیں ہے،
جو اپنے آپ کو گناہگار مت سمجھے، جو اپنے آپ کو خطاکار نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھے، متقی سمجھے، اہل بیت کا عاشق سمجھے۔ مولا کا کلام ہے المؤمن متہم لنفسہ، مومن ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، تمام لوگوں میں سے ہر ایک سے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کے عمل کو سب سے کم سمجھتا ہے۔ لہٰذا مومن کے لیے ضروری ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر ہمیشہ استغفار کرتے رہے، ہمیشہ توبہ کرتے رہے، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کے لیے بارگاہ الہی میں مغفرت طلب کرتے رہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا چھٹی صفت یہ ہے اس شخص کا ایمان کامل ہے جو اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ اور آخری اور ساتویں صفت جو اس روایت میں آیا ہے وہ فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہے، اس شخص کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اہل بیت کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ، اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی محبت سے لبریز انسان ہے، اس کی دل میں اہل بیت کی محبت اور معرفت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت کے لیے قربانی دیتا ہے، مکتب اہل بیت کے لیے وہ خیر خواہ انسان ہے اور ہر قسم کی اثار اور قربانی کے لیے تیار اور آمادہ ہے۔ یہ شخص جو ہے کامل ایمان کے مالک ہے۔ آئیے اسی روایت کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اب اسی کو ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ ادا النصیحت، نصیحت کے معنی خیر خواہی ہے، نصیحت کے معنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ دلسوزی کرنا ہے نا، اہل بیت کی مکتب سے، اہل بیت کے زوات سے بہت زیادہ وہ خیر خواہ ہے، اہل بیت کی معرفت رکھنے والا، اہل بیت کی قربانی دینے والا، اہل بیت کی محبت اور معرفت رکھنے والا انسان ہوگا، اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ واقعی ایمان کے کامل ہے۔ ان علی بن ابی طالب علیہ السلام ان النبی قال فی وصیتہ لہ، سرور کائنات نے جو وصیتیں مولا سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، ان وصیتوں میں سے ایک یہ ہے جو مولا نے پیغمبر نے مولا کائنات سے خطاب کر کے فرمایا ہے، یا علی سبعۃ من کن فیہ فقط استکمل حقیقت الایمان، اے علی 7 صفات ہیں جو کسی بھی انسان میں ہو، فقط استکمل حقیقت الایمان، اس کا ایمان واقعاً کامل ہے، حقیقت ایمان کو کمال کے درجے پر پہنچا دیا ہے۔ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلی صفت من اسبغ وضوءہ، اس کے 2 معنی کیا، پہلا معنی وضو کو کامل اور درست اور محکم یعنی شرعی انداز سے بجا لانا، اس میں کوئی نقص اور خلل نہ ہو۔ دوسرا معنی اسبغ کے معنی فراوان، وضو فراوان کرے یعنی دائم الوضو ہو، ہمیشہ باوضو رہے۔ دوسری صفت وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، بہترین انداز سے اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ دیکھیں یہ روایت صرف فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستحب اور واجب ساری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مومن وہ ہے ایک طرف سے فرائض کو بھی انجام دیتا ہے، دوسری طرف سے نوافل اور مستحبات کو بھی بجا لاتا ہے، اور کئی روایات میں آیا ہے، ان میں سے امام حسن عسکری کا فرمان ہے مومن کی علامات 5 ہے، ان میں سے صلاۃ 51 جو مستحب اور واجب نمازیں سب کو ادا کرنا۔ اور تیسری صفت ہے وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، وہ شخص ایمان کے کامل درجے پر فائز ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جس نے مال سے زکوٰۃ ادا کیا ہے، یعنی خمس کے پابند ہے، زکوٰۃ کے پابند ہے۔ وَكَفَّ غَضَبَهُ، اور یہ چوتھی صفت ہے وہ شخص ایمان کے کامل ہے، کامل ایمان کے مالک ہے جو اپنے غضب کو اور غصے کو کنٹرول میں رکھا ہے، قابو میں رکھا ہے۔ وَسَجَنَ لِسَانَهُ، اپنے زبان کو زندان میں رکھا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اخلاقی کتابوں میں سے ایک انتہائی عظیم اور بہترین کتاب معراج السعادہ جناب مہدی نراقی کی اخلاقی کتابوں میں مستند اور معتبر کتاب، اس کتاب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء کو آزاد رکھا ہے، اوپن رکھا ہوا ہے، کوئی پردہ نہیں ڈالا ہے، سب سامنے نظر آ رہی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ ہے، سارا اعضاء اوپن ہے، کسی کو خدا نے خود نہیں چھپایا، لیکن ایک عضو ہے جس کو خدا نے خود چھپایا ہے اور وہ بھی بڑا مضبوط طریقے سے۔ سب سے پہلے تو اس کو دانتوں کے ذریعے سے چھپایا ہے، اس کے بعد ہونٹوں کے ذریعے سے چھپایا ہے، خدا نے خود اس کو قابو میں رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہے، دانتوں کے اندر رکھا ہے تاکہ باہر نہ آئے اور یہ کھلے نہیں، ہونٹوں کے اندر رکھا ہے تو یہ باز نہ ہو، بہت ارادے کے ساتھ پھر کچھ کہنے کے قوی، اس کے بعد پھر یہ زبان کھلے۔
اس کو کنٹرول میں رکھنے کا مطلب ہے کہ میں نے تو اس کو کنٹرول میں رکھا ہے، اب تم نے بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے، زندان میں رکھا ہے، تاکہ ضرورت کے موقع پر یہ کھلے، نہیں کہ ہمیشہ جو ہے زبان باز ہے۔ توجہ کریں، زبان کا ہمیشہ کھلا رہنا، بے قابو رہنا، کنٹرول سے باہر رہنا، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ گناہگار انسانوں کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں صریح آیت ہے، جو مومن ہے، متقی ہے، وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، انشاءاللہ دوسرے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا نجات المؤمن فی حفظ لسانہ، چونکہ بات آئی تو آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اخلاقی کتاب ہے، حوزہ علمیہ قم میں نصاب میں شامل ہے، وہ نجف کے بزرگ عالم دین کی کتاب ہے، اخلاق شبر، اخلاقی کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے اخلاق شبر۔ کاظمین میں زندگی کرتے تھے اور بہت عظیم کتابیں انہوں نے لکھی۔ آغای شبر کی زندگی میں ہے، میں ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر شبر کر کے اس کو پڑھایا بھی ہوں، اس کے مقدمے میں لکھا ہے رات بھر کتابیں تحریر کرتے تھے، آل محمد کی تعلیمات کو لکھتے تھے۔ تو ایک رات جو ہے وہ لکھتے لکھتے ان کی قلم جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی اور پریشان ہو گیا، اب میری جو ہے نا وہ لکھنے کا کام، اب آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ قلم خاص طور پہ تھے، تو ٹوٹ گیا، پریشان ہو گیا، پھر پریشانی میں سویا۔ عالم رؤیا میں حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کو دیکھا، موسیٰ بن جعفر نے جناب سید عبداللہ شبر کو قلم عطا کیا، لو یہ قلم لے لو اور اب اس سے جو ہے نا وہ تحریر کرنا جو ہے نا وہ شروع کرو، اور اس قلم سے لکھنا شروع کر دیا۔ 100 کتابیں لکھی، ایک سے ایک کتاب بہترین اور افضل ترین جو ہے نا وہ کتابیں ہیں۔ تو اس اخلاق شبر میں یہ واقعہ آیا ہے، ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اذنی، مجھے موعظہ کیجئے، نصیحت کی۔ تو پیغمبر نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور کچھ نہیں کہا، چلا گیا بندہ۔ ثم جاء یمینہ، دائیں جانب سے دوبارہ آیا، وقال یا رسول اللہ اذنی، مجھے نصیحت کیجئے۔ ثم قال رسول اللہ احفظ لسانک، اپنی زبان کی کنٹرول کرو، نجات پاؤ گے۔ پھر چلا گیا، پھر بائیں جانب سے دوبارہ آیا، ہر طرف سے 6 سمت سے، دائیں جانب، بائیں جانب، آگے سے پیچھے، ہر طرف سے آتا رہا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تعلم اکثر ما تلج النار لا تدخل النار الا حصائد السنتهم، جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کوئی غیبت کی وجہ سے جائے گا، کوئی جھوٹ کی وجہ سے جائے گا، کوئی تہمت کی وجہ سے جائے گا، کوئی غلط بیانی کی وجہ سے جائے گا، کوئی زبان سے کفریہ کلمات کہنے کی وجہ سے۔ برادران توجہ کرے، تاریخ بگڑی ہے زبان کی وجہ سے، ایسے ایسے فتویٰ کہے گئے، ایسے ایسے الفاظ کہے گئے جن کی وجہ سے جو ہے نا روایت میں آیا ہے آسمان سے وہ بندہ زمین پر گر گیا اس کی باتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا زبان انسان کی نجات میں بہت مہم ہے۔ تو خلاصہ فرمایا تم نے آسان سمجھا زبان کی کنٹرول کرنا، اکثریت جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، لہٰذا زبان کی جو ہے وہ حفاظت کرو۔ اس روایت میں بھی آیا تم سجنا لسانہ، کف غضبہ، غصے پر کنٹرول کرو، وسجن لسانہ، زبان کو زندان میں رکھو، واستغفر لذنبہ، وہ شخص کامل ایمان کے مالک ہے جو اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہے، وَأَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، اور وہ اہل بیت کے لیے خیر خواہ ہے، اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی معرفت سے سرشار انسان ہے، اس شخص کا ایمان کامل ہے اور جنت کے دروازوں کو خدا کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت جو بیچ میں آیا ہے، دوسری روایت، اس کو بھی اس درس کا حصہ بناتے ہیں۔ ان امیر المومنین علیہ السلام جاء رجل قال رجل للنبی یا رسول اللہ علمنی عملا لا يحال بینی وبین الجنہ، قال لا تغضب ولا تسأل الناس شیئا وارض للناس ما ترضى لنفسك۔ یہ جناب شیخ طوسی نے کتاب اعمالی صفحہ نمبر 508 پر یہ روایت نقل کیا ہے۔ ایک انتہائی عظیم الشان کلام ہے، سرور کائنات کا پیغام ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آیا، آ کر پیغمبر سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتا دیجئے، توجہ کریں، اس عمل کو میں بجا لاؤں تو میرے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو کہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ یعنی یہ بندہ چاہتا ہے میری جنت پکی ہو جائے اور جنت کے حوالے سے جو ہے نا میں یقین کر لوں کہ اب میں نے جنت پا لیا ہے، تو ایک ایسا عمل بتا دیں کہ لا يحاول بینی وبین الجنہ، میرے اور جنت کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، رکاوٹ نہ رہے، یقیناً جنتی بن جاؤں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 عمل کرو تو تم یقیناً جنتی بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے اپنے غصے کو قابو میں رکھو، کوئی غصہ کسی پہ نہیں کرنا ہے، غصے کو جو قابو میں رکھتا ہے وہ جنتی بنے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا لوگوں سے کوئی تقاضا نہ کرو، لوگوں سے کوئی طلب اور مانگا نہ کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس چیز کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو کہ تمہاری برائی نہ ہو، تمہاری غیبت نہ ہو، تو بس لوگوں کی برائی نہ کرو۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں، تمہیں سلام کریں، تواضع سے پیش آئے، تو بس تم بھی لوگوں کو سلام کیا کرو، تواضع و فروتنی سے پیش آؤ۔ آئیے اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔ عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات نے فرمایا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آیا اور پیغمبر سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علمنی عملا لا یحاول بینی و بین الجنہ، کہ اس عمل کو جب میں بجا لاؤں تو میرا اور جنت کے درمیان میں کوئی رکاوٹ اور کوئی حائل نہ ہو، یعنی میری جنت یقینی ہو۔ تو پیغمبر نے اس کو 3 چیزوں کے بارے میں سفارش کی۔ پہلے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کرو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ برادران عزیز، میری خواہش ہے آپ اس آیت کو یاد کریں۔ غصے کو قابو رکھنا یہ اہل جنت کی نشانی ہے، اور جنت میں جانے کی سب سے اہم ترین شرط ہے۔ سورہ واقعہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے الجنت اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ 5 صفات بیان کی اہل جنت کی، انہی صفات میں سے ایک صفت والکاظمین الغیظ، وہ متقی ہے، وہ اہل جنت ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے والا اہل جنت ہے۔ لہذا پیغمبر نے بھی اس شخص سے کہا اگر تم واقعی جنت کے خواہش مند ہے تو تم کسی پر غصہ، بیوی پر، بچوں پر، دوستوں پر، کسی پر غصہ نہ کرو، منطقی طریقے سے دلیل سے سمجھاؤ، بہترین طرح سے پیار سے محبت سے اپنے بات کو سمجھاؤ، تو غصہ اور لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے کوئی تقاضا نہ کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا وَرْضِ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جن چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو انتخاب کیا کرو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر اور ان کے اہم ترین پیغامات پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی سعادت کو پانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنہ، اذا حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا اؤتمنتم فلا تخونوا وغضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیکم والسنتکم۔ حضرت بقیت اللہ العظم منجی بشریت مصلح کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے باوز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیام آل محمد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور ارشادات سے ہم نے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، تو ابھی بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند اہم ترین پیغامات جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور کامیابی میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ در حقیقت دونوں جہانوں کی سعادت کو پانے کا راستہ اور وسیلہ پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ ان روایات اور ان ارشادات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ آج کے درس کا سب سے پہلی جو روایت ہے جناب شیخ صدوق نے کتاب اعمالی صفحہ نمبر 90 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ انس بن مالک نے اس روایت کو پیغمبر سے نقل کیا ہے۔ ایک قصے کی طرف، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر پیغمبر سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
پروردگار عالم نے آپ کو دونوں جہانوں کا اختیار عطا کیا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، تو آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دیں کہ ہم ٹینشن میں نہ رہیں کہ کل قیامت کے دن پتہ نہیں ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ہم پروردگار کے بارگاہ میں کہے گا رسول اللہ نے ہماری جنت کی ضمانت دی تھی، تو ہم تو اہل جنت ہے، تو آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ جنت کی ضمانت دے، آپ تو اختیار رکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، لہٰذا ہمیں جنت دینے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ جنت دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں وہ جنت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ دے گا بھی نہیں دے گا، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے میں جنت دے سکتا ہوں، مجھے اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے اور یہ پروردگار نے اتھارٹی مجھے عطا کیا ہے، لیکن اگر جنت پانا چاہتے ہو، واقعی اہل جنت بننے کی خواہش ہے، تو پیغمبر نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اگر 6 چیزوں کو تم قبول کرو گے، وعدہ دو گے، میں بھی تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تقبلوا لی بست اتقبل لکم الجنہ، مجھے 6 چیزوں کا تم ضمانت دو، جنت اور ابدی سعادت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو توجہ کریں، یہ 6 صفات کسی انسان کی زندگی میں ہو تو یقیناً اہل جنت ہے۔ یہ لسان رسالت اور لسان نبوت میں اس چیز کی بشارت ہے کہ یہ 6 چیزیں اپنی زندگی میں ہوگا تو میں تمہارے بھی جنت کی ضمانت دوں گا۔ کیا ہے وہ 6 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز پیغمبر نے فرمایا اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بھی کلام کرو گے، گفتگو کرو گے، تو تمہارے کلام میں جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، صداقت اور سچائی تمہاری زندگی میں ہو۔ توجہ کریں، صداقت ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتی ہے، جس کی زندگی میں صداقت ہے، سچائی ہے، وہ اہل جنت ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، کردار میں صداقت نہیں ہے، گفتار میں صداقت نہیں ہے، تو جھوٹے انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جنتی بننے کی صداقت اور سچائی ہے۔ دوسری چیز فرمایا اگر تم جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو، جب بھی وعدہ کرو گے تو وعدے کو وفا کرو، اہل وفا بن جاؤ۔ بے وفا انسان جنت میں نہیں جائیں گے۔ توجہ کر برادران عزیز، یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ یاسین میں صریحاً آیا ہے جو شخص خدا سے وفادار نہیں ہے اور رسول سے وفادار نہیں ہے، آل محمد سے وفادار نہیں ہے، یعنی جو بے وفا انسان ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جہنم کائنات کی تمام بے وفاؤں کی جگہ ہے اور جنت جو ہے وہ اہل وفا کی جگہ ہے، جو وفادار ہے وہ جنت کو پائیں گے۔ قرآن سورہ مبارکہ یاسین کی آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی وہذا صراط مستقیم، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہے، یہ عہد نہیں لیا، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہیں مانو گے، اس کی عبادت اور بندگی نہیں کرو گے، ان اعبدونی، میری عبادت اور بندگی میں زندگی گزارو گے، یہ تمہارا وعدہ ہے خالق سے۔ یعنی ہر انسان جب دنیا میں آ رہا تھا یہ وعدہ خدا کو دے کے آیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کریں گے۔ لہٰذا جس نے خدا کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا وہ خدا کے وفادار انسان ہے، عہد وفا پر، عہد عبادت پر ڈٹے رہے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر کی رسالت کا وعدہ لیا گیا ہے، آل محمد کی امامت اور ولایت کا وعدہ لیا گیا۔ روایت میں آیا ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، مولا نے فرمایا کسی بھی نبی کو خدا نے دنیا میں نہیں بھیجا مگر 3 وعدے خدا نے نبی سے بھی لیا ہے۔ ایک، خدا نے اپنی توحید کا وعدہ لیا ہے، 2 پیغمبر کی رسالت کے اعتراف کا وعدہ لیا ہے، 3 آل محمد کی امامت اور ولایت کا اعتراف کا وعدہ لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، ایک خدا سے وفا ہو، 2 پیغمبر سے وفا ہو، 3 اہل بیت سے وفا ہو۔ جو اہل بیت کے وفادار ہے اور رسول اللہ کے وفادار ہے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ لہٰذا دوسری چیز جو ہے نا وہ پیغمبر نے فرمایا جب بھی وعدہ کرو گے تو وفا کرو گے، بے وفا نہیں بنو گے۔ اور تیسری چیز جو ہے پیغمبر نے فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی اس امانت میں خیانت نہیں کرو گے، یعنی امین انسان بن کے زندگی کرو گے، امانت میں وفاداری ہو۔ برادر یہ میرے تو توجہ کر، میں ایک روایت آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی اہل سنت اور ہماری کتابوں میں ہے۔ منافق اور مومن کی 3 اساسی پہچان ہے، بنیادی پہچان 3 ہے منافق اور مومن کی۔ پیغمبر نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا وان صام وصلی وزعم انہ مسلم۔ 3 چیزیں کسی کی زندگی میں ہو تو وہ واقعی منافق ہے، پکا منافق ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، روزہ دار ہے لیکن منافق ہے، نمازی ہے لیکن منافق ہے۔ یہ 3 صفات منافق کی ہے۔ کیا ہے؟ ان حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
جھوٹا انسان منافق ہے اگرچہ نمازی ہی کیوں نہ ہو. یہ قرآن پاک صریح سورہ منافقون میں آیا ہے, ان المنافقین هم الکاذبون. منافقین پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے تھے, لیکن خدا نے فرمایا یہ منافقین جھوٹا ہے, یہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کفار مشرکین تو کہتے ہیں ہم نے جھوٹ بولا ہے, ان کو مانتے تھوڑی ہے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم بس ان کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم آپ کے رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں, جا کے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ ہے. لہٰذا منافقین جھوٹے ہیں. ایک جو اساسی علامت ہے, مومن سچا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کی زندگی میں گفتار میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, صداقت کا پیکر ہے. فرمایا اذا حدث کذبا, جب بات کرے تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. دوسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت پہ خیانت کرتا ہے. خائن انسان وہ منافق ہے. مومن کبھی خیانت نہیں کرے گا, کسی سے خیانت نہیں کرتا ہے. امین بننا یہ مومن کی علامت ہے, خائن بننا یہ منافق کی علامت ہے. اور تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ, بے وفا ہونا. مومن وفادار ہے, وہ کسی سے بے وفائی نہیں کرتا, نہ خدا سے, نہ رسول سے, نہ اپنے گھر والوں سے, نہ ماں باپ سے. یہ بات برادران توجہ کرے, متعدد آیات میں اس بات کی بھی ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے. صرف خدا سے وفا کرنا کافی نہیں ہے, خدا کے بعد رسول سے بھی وفا کرے, اہل بیت سے بھی وفا کرے, اور اپنے عزیزوں سے, اپنے بیوی سے, اپنے بچوں سے. ابھی مثال کے طور پر بہت سارے گھر ہیں, معاذ اللہ جتنی بھی طلاقیں ہوئی نا وہ بیوی سے بے وفائی کا نتیجہ ہے. زبان سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں, تمہارے لیے قربان ہے سب کچھ, لیکن کوئی اور اس سے جا کے محبت کر لیتا ہے, کسی اور سے جا کر وہ دل لگا لیتا ہے. جہاں بیوی کو پتہ چل جائے نا کہ بے وفا شوہر ہے تو اس کے ساتھ زندگی نہیں کرے گی, وہ طلاق لے گی. طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے جب بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ بے وفا ہے, یا شوہر کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی مجھ سے وفا نہیں کرتی ہے. لہٰذا وفا زندگی کا نام ہے, بے وفائی زندگی کی بگاڑ کا نام ہے. تو فرمایا ایک, جب بات کرے تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرنا, بے وفائی کرنا یہ منافق کی علامت ہے, اور تیسری چیز جو جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرنا. تو اس حدیث میں آیا, پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں جنت کی خواہش ہے, ایک جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولو, جب وعدہ کرے تو مخالفت نہ کرو, وعدے کی وفاداری کرو. تیسری چیز فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا, جب تمہارے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. برادران عزیز, میں یہ آپ کے فائدے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی آیات میں سچے مومنین کی 8 نشانیاں بیان کی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. انہی میں سے ایک اہم ترین علامت مومن امانت کا بھی امین ہے, عہد و وفا کا بھی امین ہے. جس سے وعدہ کرتا ہے اس کو نبھاتا ہے, کسی کی بھی امانت ہے تو اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں. اسی آیت کی ذیل میں علامہ طباطبائی نے فرمایا ہے امانت کی 3 قسمیں ہیں. ایک اللہ کی امانت ہے, ایک رسول اللہ کی امانت ہے, ایک عام لوگوں کی امانت ہے. اللہ کی امانت پوری شریعت ہے. سورہ احزاب کی آخری آیت ہے وَإِذَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے جب اپنی امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑ نے انکار کر دیا, زمینوں نے بھی اس پہاڑ کو, اس امانت کو لینے سے, اٹھانے سے انکار کر دیا. ہاں, اس امانت کو انسان نے قبول کر لیا, لیکن یہ بھی بڑا ظلم اور جہول نکلا, بڑا جاہل نکلا اور بڑا ظلم کیا اس نے امانت پر. اسی آیت کی ذیل میں ہے وہ امانت جو انسانوں نے قبول کیا وہ شریعت ہے. شریعت کو قبول کیا انسانوں نے, یعنی شریعت انسانوں کے لیے آیا ہے, پہاڑوں کے لیے یا دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہے. تو سب سے اہم ترین امانت جو خدا کی ہے وہ دین ہے. دین امانت الہی ہے. نماز خدا کی امانت ہے, روزہ خدا. مولا کائنات جب بھی اذان ہوتی تھی یہ جملہ پڑھتے تھے جاء وقت اداء الامانہ, خدا کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. نماز پڑھتے تھے اور یہ جملہ فرماتے تھے وقد ادیت امانت اللہ, میں نے اللہ کی امانت کو ادا کیا ہے. توجہ کرے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. تمام شریعت کی جتنے بھی احکام ہیں وہ امانت پروردگار ہے. اور پیغمبر کی امانت صریحاً پیغمبر نے فرمایا میں تمہاری درمیان 2 چیزیں امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت ہے, ایک قرآن ہے.
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و ترتی. لہٰذا اہل بیت یہ بڑی بات ہے، برادران توجہ کرے. یہاں تک کہ جب پیغمبر نے حضرت زہرا کو مولا کائنات کے حوالے کیا، جناب زہرا کے ہاتھ کو مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ فرمایا یا علی انہ ودیعۃ اللہ و ودیعۃ رسولہ، یہ زہرا خدا کی امانت ہے، میرے پاس تھی یہ امانت، خدا نے مجھے اس امانت کو حفاظت کے لیے مجھے ذمہ دایا تھا، اب میں نے یہ امانت خدا کو آپ کے حوالے کی. اب آپ کے پاس دو ہستیوں کی امانت ہے، ایک خدا کی امانت، ایک رسول اللہ کی امانت. جناب زہرا کو امانت کے طور پر پیغمبر نے فرمایا. اسی طرح سے امام حسن امانت ہے، امام حسین امانت ہے. واقعاً ائمہ طاہرین کی امامات، ولایات یا ان کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، یہ سب امانت ہے رسول اللہ اور امانت پروردگار ہے. لہذا ایک رسول کی امانت قرآن و سنت ہے، اور لوگوں کی امانت یہ بھی یاد کریں، لوگوں کی امانتیں دو ہیں، ایک مادی امانت ہے، ایک معنوی امانت ہے. مادی امانت ہے، ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ تاریخ میں مسلم اور معتبر یعنی دونوں فریقین کی کتابوں میں مشرکین اپنی امانتوں کو پیغمبر کے پاس رکھتے تھے. کوئی بینک تو تھا نہیں کوئی پیسہ رکھے، درہم و دینار رکھے، ساری امانتیں جب مسافرین سفر پہ جاتے تھے یا کہیں جاتے تھے تو پیغمبر کے پاس رکھتے تھے. اسی طرح سے مومنین، اب جیسے ابھی آج کل کے زمانے میں کوئی شخص جا رہا ہے تو وہ اپنی امانتیں آپ کو دے کے جا رہا ہے. تو پیغمبر کو جو امین اور صادق کا لقب ملا وہ اسی بنیاد پہ ملا کہ عجیب بات ہے. ہاں یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ علامہ نقن سے یہ جملہ سنا. مشرکین پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن پیغمبر کی صداقت کو مانتے تھے، امانت کو مانتے تھے. پیغمبر کی صداقت کے قائل تھے، کہتے ہیں اس سے سچا کوئی اور انسان نہیں ہے، اور امانت کو بھی مانتے تھے، اس سے زیادہ امین کوئی انسان نہیں. اپنی امانتیں اپنے باپ کے پاس، اپنے دوست کے پاس نہیں رکھتے تھے، پیغمبر کے پاس رکھتے تھے. لہٰذا ایک لوگوں کی امانت ہے. یہ جو چیزیں رکھی جاتی ہے یہ مادی امانت ہے. مادی امانت سے بڑھ کر زیادہ اہم معنوی امانت ہے. معنوی امانت یہ کہ میرا ایک راز ہے، میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. عام طور پر یار دوست ایک دوسرے کے اسرار کو، راز کو بتا دیتے ہیں. بھئی اس نے آپ کو راز کے طور پر بیان کیا ہے، اس کی خانوادگی مسائل ہے، فیملی مسائل ہے، اس کا حل کے لیے آپ کو بتایا ہے، تو آپ نے اس کے راز کو 50 بندوں کو نہیں بتانا ہے. لہٰذا حفظ اسرار کرنا، رازوں کی حفاظت کرنا، یہ در حقیقت معنوی امانات کی حفاظت ہے. تو یہ جو پیغمبر نے فرمایا اذا اؤتمنتم فلا تخونوا، جب امانت تمہارے پر رکھی جائے تو خیانت نہ کرو. اس امانت میں سب چیزیں ہیں، خدا کی امانت بھی شامل ہے، رسول کی امانت بھی شامل ہے، اور لوگوں کی امانت. تو کسی بھی امانت میں خیانت نہ کرو تو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. ایک اور عظیم بات برادران عزیز، اس میں ہم سب گرفتار ہے، خدا واقعا ہم سب پر رحم کرے. ہماری آنکھیں خیانت کرتی ہیں. قرآن میں صریح لفظ ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. خدا جان رہا ہے تمہاری نگاہیں بھی خیانت کر رہی ہے، تمہارے دل میں بھی بہت ساری خیانتیں ہیں. کسی کی ناموس کی طرف تم دیکھ رہے ہو، تمہیں جائز نہیں اس کی ناموس کی طرف دیکھنا، یا کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کی طرف گور گور کے دیکھنا، یہ تمہاری نگاہوں کی خیانت ہے. اور خدا دیکھ رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں سے خیانت کر رہا ہے. اور اسی پر بات تنہا نہیں ہے، کچھ دلوں میں غلط باتیں بھی آ رہی ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے غلط ارادے بھی تمہارے دلوں میں ہے. نتیجہ یہ ہے کسی کی ناموس کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے، پھر غلط خیالات کا دل میں لانا یہ دل کی خیانت ہے، پھر اس خیانت کے نتیجے میں پھر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ فساد کی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر تمہیں جنت کی ضمانت ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرو. جن کی آنکھوں میں خیانت نہیں ہے، کسی ناموس کی طرف نہیں دیکھتے، کسی حرام کی طرف، خاص طور پر آج کل کی دنیا برادران عزیز حرام سے بھر چکی ہے. نیٹ کھولو تو وہاں حرام، موبائل کھولو تو وہاں حرام، ہر طرف حرام ہی حرام کا منظر ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. یہ مجھے ایک بہت بڑی ایک ہستی نے بیان کی تھی، ان کے نام میرے ذہن سے نکل گیا. یہ بڑی حقیقت ہے. جن کی نگاہوں سے خیانت ہوئی ہو وہ امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، وہ امام کی دیدار نہیں کر سکتا ہے. پاکیزہ نگاہیں امام زمانہ کی زیارت کرے گی، امام زمانہ سے ملاقات کریں گے. لیکن جن کی نگاہوں میں خیانت ہو وہ امام زمانہ کی دیدار کے لائق نہیں ہے. میں آپ کو مطالعے کی دعوت دیتا ہوں، اس کو آپ ضرور پڑھیں. مستند معتبر صحیح السند روایت ہے. اکمال الدین میں جناب شیخ صدوق نے امام حسن عسکری سے یہ روایت نقل کیا ہے.
احمد ابن اسحاق امام حسن عسکری کے وکیل ہے، اور قم میں جو ہے ان کا مدفن ہے. یہ جو امام حسن عسکری قم میں مسجد امام حسن عسکری بنی ہے، ان کو امام حسن عسکری نے پیسے دیے تھے مسجد امام حسن عسکری کی بنیاد رکھنے کے لیے. تو احمد ابن اسحاق پورا وفد لے کر امام حسن عسکری کی خدمت میں پہنچے، اور احمد ابن اسحاق صرف اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ تاکہ امام زمانہ کی زیارت کریں. امام حسن عسکری کے بعد کون ہے جس امام زمانہ کے بارے میں ہزاروں روایات میں پیغمبر نے، مولا کائنات نے، ہر معصوم نے جو ہے ان کی شان میں احادیث بیان کی. وہ چاہتے تھے کہ اپنی نگاہوں سے امام زمانہ کی زیارت کرے جو حجت خدا ہے اور رمز بقائے کائنات ہے اور آخرین حجت الہی ہے. اس خواہش سے امام کی معرفت اور زیارت کے لیے گئے تھے. جب امام حسن عسکری کی خدمت میں پہنچے، اس سوال سے پہلے کہ امام زمانہ کے بارے میں کچھ پوچھے، امام نے خود بیان کیا. خدا کا سسٹم یہ ہے، ان اللہ لا تخلو الارض من حجت، خدا زمین کو حجت خدا سے کبھی خالی نہیں کرتا. زمان آدم سے لے کر قیامت تک زمین پر کوئی حجت خدا ضرور حجت خدا جو ہے ضرور ہوگی، اور اسی کی ذریعے سے کائنات کی بقا ہے. پھر 5-6 چیزیں بیان کیا. بارشیں نازل ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے. وہ حجت خدا ہے جو فیوزات الہی کا سبب اور وسیلہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام نے فرمایا، تم چاہتے ہو میرے بیٹے کی زیارت کرے، حجت خدا کی زیارت کرے، تمہاری مراد کو میں پورا کرتا ہوں. دولت سرا میں چلے گئے. دولت سرا میں جا کر امام زمانہ کو کندھے پہ اٹھا کر لایا. 3 سال کا بچہ تھا. فخرج مسرعا وكان على عاتقه غلام وكأن البدر طلع في عاتقه. ایک ایسا بچہ گویا کہ چاند کا ٹکڑا تھا. میں سمجھا کہ چاند امام کے کندھے پہ طلوع ہو چکا ہے. ان کی زیارت ہوئی. اس کے بعد یہ جملہ ہمارے شاید مثال ہے، اگر تمہاری آنکھیں پاکیزہ نہ ہوتی، اگر تمہاری کوئی کرامت اور بزرگی خدا کے پاس، آل محمد کے پاس تمہاری بزرگی، پاکیزگی، صداقت مسلم نہ ہوتی، تو میں اپنی فرزند کی تمہیں دیدار نہ کراتا، امام کی زیارت تمہیں نہ کراتا. چونکہ تو پاکیزہ انسان تھا، تیری نگاہیں پاک تھی، اس وجہ سے میں نے حجت خدا کی تمہیں زیارت جو ہے وہ کرایا ہے. تو ابھی بھی زیارت امام زمانہ ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ وہ واقعاً صداقت کے مالک ہو اور آنکھوں کی پاکیزگی کے مالک. تو فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ چھٹی اور جو ہے نا 7ویں چیز ہے جو اس میں 6 اور 5ویں ہے، واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیکم والسنتکم. دیکھو برادران عزیز، جی 4 آنکھوں کی حفاظت ہے. یہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے اور معصومین کی روایت میں بھی ہے. اور توجہ کریں، 3 عضو کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ اعضاء بہت حساس ہے. بہت سارے گناہوں کا جرائم جو دنیا میں ہوئے ہیں یہ انہی 3 اعضاء کے ذریعے سے، اور متعدد روایات میں کہا گیا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کو بچاؤ، اس سے انسانی نسل تباہ ہوگی، پوری معاشرہ تباہ ہوگا. ایک انسان کا جو شرمگاہ ہے، اس کی اگر حفاظت نہ ہو، یہ پاکیزہ نہ ہو، تو نسلیں تباہ ہے، معاشرہ تباہ ہے. اور انسانیت کی بگاڑ وہاں سے شروع ہوئی ہے جہاں سے انسانوں نے جو ہے نا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی ہے. قرآن پاک سورہ مومنین میں جہاں مومن کی علامت بتائی ہے، والحافظین لفروجہم الا علی ازواجہم، مومن پاک دامن ہے، اپنی دامن کو حفاظت کرتا ہے اور پاکیزہ طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، نہیں کہ ناجائز اور حرام طریقے سے. لہٰذا فروج کی اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا، پیغمبر نے فرمایا جنت میں جاؤ گے، شرط یہ کہ اپنی دامن کو گناہوں سے بچا لو. شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے تو جنت کی میں تمہیں ضمانت دوں گا. اس کے بعد دوسرا 2 عضو، یہ 2 عضو بھی کائنات میں ظلم پھیلنے میں ان کا بڑا کردار رہا. ایک ہاتھ ہے، اس سے بڑے ظلم ہوئے، انسانوں کو قتل کیا گیا، انسانوں کے حقوق غصب کیے گئے. اسی ہاتھ سے تاریخ میں وہ اتنا خطرناک جرائم ہوئے، غلط تحریریں لکھی گئی، غلط کتابیں لکھی گئی، اس سے دین کا جو ہے بگاڑ ہو گیا. اس کے علاوہ ظلم کیا گیا، جتنے ناجائز تلوار چلے، جتنے ناجائز جو ہے نا ظلم دنیا میں، وہ سارا کا سارا کردار ہاتھ کا کردار ہے. اور ایک اہم ترین عضو جس کی حفاظت احادیث میں بھی بہت ضروری قرار دیا ہے اور قرآن میں بھی، وہ زبان کی حفاظت ہے. ابھی آپ کے خدمت میں روایت بیان کیا، جو زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ واقعی مومن ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لہٰذا فرمایا 6 جو صفت ہے، بچاؤ، کنٹرول میں رکھو اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو. آئیے اب اس روایت کے پہلے تطبیق کرتے ہیں، پھر بقیہ روایت کو ہم بغیر تشریح کر کے ترجمہ کریں گے.
ان انس بن مالک قال رسول اللہ تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنہ. انس بن مالک کہتا ہے کہ رسول اللہ کے حضور میں جو اصحاب آئے تھے اور جنہوں نے کہا کہ آپ ہماری جنت کی ضمانت دیں، تو پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تقبلوا لی بست، تم میرے لیے 6 چیزوں کی ضمانت دو. اتقبل لکم الجنہ، میں تمہارے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کو قبول کرتا ہوں. 1 اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بات کرو گے تو جھوٹ نہیں بولو گے، تمہاری گفتگو اور زندگی صداقت پر مبنی ہو. 2 وَإِذَا وَعَدتُّمْ فَلَا تُخْلِفُوا، جب وعدہ کرو گے تو وفا کرو گے. 3 وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، جب امانت تمہارے پر رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے، امین بن کے زندگی کرو گے. 3 غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، نگاہوں کو بچا لو، نگاہوں کو کوتاہ کرو، حرام سے، ہر ناجائز چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ 5 ہے. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی یعنی اپنے دامن کی حفاظت کرو ہر قسم کی گناہ سے. یہ 6 ہے، دونوں کو ایک ساتھ عطف کے ذریعے سے لایا ہے. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنی ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو اور زبان کو کنٹرول میں رکھو ہر قسم کی گناہوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انتہائی عظیم الشان کچھ روایات جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کو بیان فرمایا ہے. 8ویں روایت کو ہم پڑھتے ہیں. عن النبی قال النبی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 علم ينتفع به او صدقة تجری له او ولد صالح يدعو له. سرور کائنات نے فرمایا شریعت کا نظام اور سسٹم اس طرح سے ہے جب تک انسان زندگی ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بھی جاری ہے. جب انسان زندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں لکھی جاتی ہے، روزے ہیں، عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، جو بھی خدمت کر رہا ہے تو اس کا نامہ اعمال کا سلسلہ جاری ہے. یا وہ گناہ کر رہا تو گناہوں کو لکھا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا وہ فائل بند ہو گئی، اب اعمال کوئی نہیں لکھا جا رہا، نہ گناہ لکھا جا رہا ہے نہ نیکیاں لکھی جا رہی ہے، اب اعمال کا سلسلہ منقطع ہے. ہاں کچھ خوشبخت اور کامیاب عظیم انسان ایسے بھی ہیں مرنے کے باوجود ان کی نیکیاں جاری ہے، مرنے کے باوجود ان کے اعمال لکھا جا رہا ہے، ان کی عبادات کا جو فائل وہ جاری ہے، بند نہیں ہوا، ان کی نیکیاں ابھی بھی جاری ہے. وہ کون ہے جن کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا؟ اس روایت میں پہلی روایت میں آیا ہے 3 گروہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنا علم دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے، شاگردوں کی تربیت کیا ہے، جب تک اس کی شاگرد ہے اس کے لیے اعمال کا سلسلہ ہے، کتابیں لکھی گئی ہے اور وہ کتابوں سے لوگ مطالعہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس نے تقریریں کی ہے، اس نے رہنمائیاں کی ہے، جس نے علم ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ملے، اس شخص کا ہدایت کا سلسلہ یہی اسی باب سے ہے. برادران عزیز، واقعاً پوری کائنات میں جتنی محنت اور زحمت ہمارے قدیم علماء نے کیا ہے، دین کی حفاظت انہوں نے کی، آل محمد کی روایات کی حفاظت انہوں نے کی، جس نے علامہ مجلسی جیسے، شیخ صدوق جیسے، اور اسی طریقے سے شیخ مفید جیسے زندگی بھر لکھ لکھ کے آل محمد کی تعلیمات کو کتابوں اور اوراق کی حفاظت کر کے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا. خود امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اگر یہ میرے شاگردوں کے ذریعے سے علوم آل محمد کو دنیا تک نہ پہنچتا تو لندرس آثار النبوہ، پیغمبر کے آثار ختم ہو جاتے. لہٰذا تحریریں جو ہے نا وہ ان دین کی حفاظت اور بقا کا سبب ہے، اور جن لوگوں نے بہترین کتابیں لکھی وہ دنیا سے نہیں جاتے. العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی ہے جب تک زمانہ باقی ہے. دوسرا گروہ پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مرنے کے بعد بھی ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام دے کے گئے ہیں جس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. جیسے کوئی مدرسہ بنا کے چلا گیا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا کے چلا گیا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی جو ہے خدمت کے لیے بہترین کوئی ادارہ بنا کے چلا گیا ہے، یا کوئی ایسا نظام بنا کے چلا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے وہ سلسلہ جاری میں نماز جمعہ قائم کر کے چلے گئے. میں واقعاً خوش نصیب سمجھتا ہوں جن لوگوں نے مجلسوں کی بنیادیں رکھی. اب نشتر پار کا اشرا یہ پتہ نہیں کس مومن نے رکھا. جب تک یہاں آنسو گرتے رہیں گے، فرش آزا بیچتے رہیں گے، اس مومن کے لیے آزاداری کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے یہ جو عاشور کے دن جلوس نکلتا ہے، 40 پہ جلوس نکلتا ہے کہ پوری کراچی پر قبضہ ہے آزاداروں کا. جس شخص نے پہلا قبضہ کیا ہے نا
عزاداری کا جلوس نکالا. جب تک یہ عزاداری کا سسٹم ہے اس بندے کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. اسی وجہ سے ہمیں اس کام کی بہت ضرورت ہے. ہم جہاں عزاداریاں نہیں ہو رہی وہاں عزاداری کی بنیاد رکھیں, جلوس کی بنیاد رکھیں, امام بارگاہوں کی بنیاد, مسجدوں کی بنیاد. کل کو زمانہ اجازت نہیں دے گی, پرمٹ کی ضرورت ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا موانع ایجاد کریں گے. لہٰذا جنہوں نے ان نیکیوں کی عبادتوں کی بنیادیں رکھی ان کی اعمال قیامت تک جو ہے وہ جاری ہے. اور آخری جو اس روایت میں آیا ہے وہ لوگ جو بہترین کس چیز کا, ہاں جی دیکھیں, ایک ہے معنوی قبضہ, ایک ہے مادی قبضہ. واقعاً آل محمد نے پوری کائنات پر اس معنوں میں قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے علوم کے ذریعے سے, ان کے معارف کے ذریعے سے, یا ان کے محبت اور الفت جو لوگوں کی دلوں میں. مثلا روز عاشورہ پر صرف کراچی کی بات نہیں ہے, پوری کائنات پر امام حسین کا قبضہ ہے. یعنی ہر دل حسین کا اسیر ہے, ہر دل حسین پر اشک بار ہے, ہر جگہ سے حسین حسین کی آواز ہے. یہاں تک کہ امریکہ ہے, سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے, وہ کفر کا ملک ہے, جتنے بھی کفار کے ممالک ہیں ہندوستان یا دوسرے کچھ, ہر جگہ سے حسین حسین کی آواز آ رہی ہے, ہر جگہ سے مسجدوں میں کربلا کی آزاداری ہو رہی ہے. لہٰذا آل محمد کی جو محبت ہے, آزاداری ہے, الفت ہے, وہ کائنات پر حاکم ہے, دلوں پر قبضہ ہے, پوری جہان پر, پوری فضا پر جو ہے وہ قبضہ ہے. نہیں کہ مادی قبضہ کوئی زمین پہ کوئی قبضہ کرے گا, پلاٹ پہ کوئی قبضہ کرے گا. جی جلوس کی بات کی تو اس حوالے سے بہت اچھا آپ نے توضیح طلب کی, بہت اچھا. اچھا, تیسری چیز جو ہے اس روایت میں آیا ہے, انسانوں کے اعمال کا جاری رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ لوگ جنہوں نے نیک اولاد کی تربیت کی ہے. جب تک ان کی اولاد دنیا میں ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, عبادات کر رہی ہے, وہ اولاد اس والد کے لیے اس کی ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں. میں نے اس روایت کو ایک بزرگ عالم سے سنا تھا, میں واقعاً بغیر جھوٹ کے بول رہا ہوں, پورے ایک مہینہ میں نے تلاش کیا ہے کہ اس نے یہ روایت پڑھی ہے کدھر, ادھر ادھر بہت تلاش کی. تقریباً ابھی 4 مہینے پہلے مجھے یہ روایت ملی. سرور کائنات نے فرمایا 5 گروہ ہیں, وہ اپنے قبروں میں سو رہے ہیں لیکن دنیا میں ان کے اعمال بھی جاری ہے, فائلیں کھلی ہوئی ہے, اور عبادت اور بندگی کا سلسلہ, نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے. 5 فی قبورہم وثوابہم یجری الی دیوانہم. 5 گروہ ہے میری امت میں سے جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں, دنیا سے گئے ہیں, لیکن ان کا دیوان عمل جاری ہے, فرشتے ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اب اس کی دونوں روایتوں کے متن کو ہم پڑھتے ہیں. پہلی روایت, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ. سسٹم یہ ہے کہ جب بھی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اور عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, مگر خوش بخت اور خوش نصیب ہے 3 گروہ, ان کا اعمال جاری ہے. الا من ثلاث, علم ينتفع به, وہ شخص جو بہترین علم دے کے چلا گیا ہے, جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, ہدایت پا رہے ہیں, ایسے علوم دے کے جانے والے, ان کے لیے ان کا عمل کا سلسلہ جاری ہے. او صدقۃ تجری لہ, یا صدقہ جاریہ, نیک کام, نیک نظام دے کے گئے ہیں, ان کا اعمال کا سلسلہ جاری ہے. او ولد صالح یدعو لہ, یا اولاد صالح دنیا میں ہے جو عبادت کرتی ہے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے, اس کا عبادات کا سلسلہ اولاد کی صورت میں جاری ہے. یہ روایت جو ہے, جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ تلاش کیا, تو یہ جامع الاخبار روایات کی ایک معتبر کتاب ہے, صفحہ نمبر 105 پر جو ہے نا یہ روایت موجود ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 فی قبورہم وثوابہم یجری الی دیوانہم. 5 گروہ ہے جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں لیکن ثوابہم یجری الی دیوانہم, ان کا ثواب کا سلسلہ, ان کی دیوان, ان کے نامہ اعمال میں مسلسل جو ہے وہ ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہے اور عبادت کا سلسلہ جاری ہے. وہ 5 گروہ یہ در حقیقت نمونہ ہے. حقیقت میں ایک من غرس نخلا. دیکھو برادران عزیز, انسانی بقا میں, انسانی حیات میں, انسان کی صحت اور سلامتی میں, خاص طور پر بیماریوں سے حفاظت کے لیے, فضا کی پاکیزگی کے لیے درختوں کا بڑا کردار ہے. درخت خاص طور پر پھلدار جو درخت ہے وہ انسان کی غذا کے لیے اور میوجات کی, جیسے انسان کی وٹامن سے صحت و سلامتی, جیسے مثال آم کے درخت ہے, کیلے کے درخت ہے, ہزاروں خوبانی کے درخت ہے, یہ انسان کی زندگی کی اولیات میں سے ہے. اگر خدا ناخواستہ آم کی درخت ختم ہو جائے, قربانی کے درخت, سارے جو پھلدار درخت ختم ہو جائے, انسان کی زندگی میں ختم ہو جائے گی.
انسان کی زندگی کی بقا میں کلن درخت کے پتے، درخت کے آکسیجن اس کا بڑا ہے۔ ابھی دیکھیں، توجہ کریں، دنیا کے جو کفار ممالک ہے وہ درخت لگانے کو مشن اور مہم چلاتے ہیں۔ اسلام نے اس کو عبادت میں شامل کیا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی اگر عمل جاری رکھنا چاہتے ہو درخت لگا کے جاؤ۔ جب تک یہ درخت باقی ہے، لوگ پھل کھاتے رہیں گے، درخت کے سائے سے استفادہ کرتے رہے گا، تمہارے لیے ثواب دکھتا رہے گا۔ درخت لگانا بڑا عظیم عبادات میں سے ایک۔ من غرس نخلا، خرما کا کوئی درخت لگا کے جائے۔ عرب زمانے میں سب سے قیمتی ترین درخت خرما تھے، تو اس وجہ سے خرما کا ذکر ہے۔ ومن حفر بئرا، جو پانی کا انتظام کر کے چلا جائے، کنواں کھودے، کوئی بھی سسٹم پانی کے لیے بنا کے جائے، اس کے اعمال جاری رہے گا۔ ومن بنا للہ مسجدہ، اور تیسرا وہ شخص جو مسجد بنا کے جاتا ہے، جب تک مسجد ہے اس کی عبادت ہے۔ ومن کتب مصحفا، جو کتابیں لکھ کے چلا جائے، اور پانچویں جو ہے ومن خلف ابنا صالحا، جو نیک اولاد دنیا میں رکھ کے جائے، ان کو بہترین تربیت دے کے جائے، اس کے اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا ہمیں نیک اعمال کر کے بہترین اولاد کی تربیت دے کر بہترین اپنے صدقہ جاریہ رکھ کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی